نور کا ظل و عکس بناؤں گا، ظل و عکس بناؤں گا، جس میں میرے انوار کی جھلک بھی ہوگی اور مخلوق اس کو دیکھنے کے قابل بھی ہوگی۔ یہ ہے وہ شاہکار قدرت، یہ ہے شاہکار قدرت۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میرا نور رب نے بنایا تو پھر خالص نورانی فرشتے ملائکہ ان کو بھی رب تعالیٰ نے میرے نور سے تخلیق فرمائی۔ آپ محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں مخلوق نور، اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لیجئے کوئی نمبر 2 قسم کا نور ہوگا یہ، اعلیٰ موسیٰ کے قریب رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نور کو بھی 2 نمبر سمجھ لیا۔ نور اول نمبر ہے، اول نمبر، کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری ہے نا، تو اول نمبر نور اتنا اونچا نور ہے مخلوق، رب تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی آگ کے نور سے پیدا کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اول نمبر نور ہے، یعنی ملائکہ بھی آگ کے نور سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش بھی آگ کے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی حقیقت کو جو نور عطا فرمایا وہ بھی نور محمدی سے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو روشنی عطا فرمائی وہ بھی نور محمدی سے مستفاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو جو روشنی عطا فرمائی وہ بھی نور محمدی سے مستفاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جو روشنی عطا فرمائی وہ بھی نور محمدی سے مستفاد ہے۔ کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے، کائنات میں جتنا بھی علم ہے، علم بھی نور ہے نا، علم نور ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شعر ہے لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ الْإِلَٰهِ، علم نور ہے اللہ کی طرف سے، علم نور ہے۔ کائنات میں جتنا بھی علم ہے اس کی بنیاد بھی نبی پاک کا نور ہے۔ آپ محبت سے اور پیار سے زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اس کی بنیاد ہی حضور ہے، علم کی بنیاد حضور ہے۔ جو حلائیے کہتے ہیں حضور کتنا علم جانتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، علم کی بنیاد حضور خود ہے، کیونکہ علم نور ہے، اور نور جتنا بھی ہے کائنات میں یہ سارا حضور کے نور سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے انوار سے یہ حدیث پاک الجزء المفقود کے اندر موجود ہے، اور اسی حدیث سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے ابھی جیتے ہوئے ہم نے اس حدیث کو دیکھ لیا، اور ان علماء کرام کی قبروں پر بھی مجھے اس کے موقع پر تینوں کی آغاز کے موقع پر جانے کا موقع ملا۔ میں نے ان کو بھی کہا جو اس سے پہلے ہمارے سے پہلے جن ادوار میں جن لوگوں نے مناظر کی ان کو بھی کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ وہ حدیث پاک مل گئی، خدا گئی۔ یہ بنیاد اہل سنت کی، ہمارے دلائل کو، اہل سنت کے دلائل کو، اہل سنت کے فضائل کی بنیاد کو چھپایا جا سکتا ہے جیسے انہوں نے چھپایا، 1 صدی تک چھپائے رکھا، لیکن مستقل طور پر اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا یہ وعدہ ہے ممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ ہزاروں آدیاں کفر کی، شرک کی ظلمتیں چھا جائیں، پھر بھی قیامت تک اہل عدل اور اہل حق کو میں ہمیشہ قائم رکھوں، کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے جتنے بھی وسائل مجھے لگا دے، جتنے بھی اسباب لگا دے، جتنی بھی محنتیں لگا دے، حکومتوں کا استعمال کر لے، اپنے وسائل کا استعمال کر لے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک اہل حق کی جماعت کو اللہ قائم رکھے گا۔ شریف والے سبحان۔ دوستو امت عادل، امت عادل کون ہے؟ ظالم امت نہیں ہے، یہ عادل امت ہے، نبی پاک کی امت عادل امت ہے۔ ہاں لیکن بعض لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ روشنی نہیں دیکھتے، وہ ہمیشہ تاریکی دیکھتے ہیں۔ دیکھتے بڑے بڑے بدمعاش ہیں، آپ اس کو عادل امت کہتے ہیں؟ تو
میں نے کہا رب عادل کہتا ہے نا، رب بدماشوں کو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ صرف عادلوں کو دیکھ رہا ہے۔ بدماش دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں جو ہیں جو بدماش دیکھ رہی ہیں۔ رب تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے یہ امت عادل ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا اللہ پاک کا علم ان باتوں کو نہیں، بات اللہ جانتا جن باتوں کو یہ جانتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جعلناکم امتا وسطا، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں بنایا ہے امت عادل، عادل والی امت وسط بنایا، امت عادل بنایا، تم عادل امت ہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اتنی تسلی ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، گمراہی پر اجماع نہیں ہوگا کبھی بھی ان کا، گمراہی پر کبھی اجماع نہیں ہوگا۔ جو گمراہ ہوں گے نا ایک الگ چھوٹی سی سڑک پر نکل جائیں گے اور کہیں گے اس میں کچھ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، کچھ ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں، کچھ بچ نہ بڑھو، سب کے پیچھے چلو۔ ایک آدمی کہتے ہیں کچھ ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں، میں نے کہا کچھ کو چھوڑو، کچھ کو چھوڑو، ید اللہ علی الجماع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو کس پر ہے؟ آپ جماعت کے پیچھے چلو۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں، ایک ٹولہ یہ بھی کہتا ہے، تو آپ کو ٹولے سے کیا لینا ہے؟ آپ تو جماعت سے لو۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جب ٹولہ ایسی بات کرے تو آپ ٹولے کے پیچھے چلو؟ نہیں، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ایک شبر برابر، یہ چپا کہتے ہو، اینا بھی جڑا جماعت کو کے پیچھے ہٹ جائے، من شزا شزا فی النار، جو جماعت سے ہٹا اس نے پہلا قدم ہی دوزخ میں رکھ دیا، آگ پر رکھ دیا۔ خدا کی رحمت ان کے سروں پر سایہ کرتی ہے جو جماعت کے پیچھے چلتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ یا بکی شریف، زور نہ بولو، آستانہ یا بکی شریف۔ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، جماعت کی اتنی اہمیت ہے، بھائی جو بھی نعرہ آپ لگائیں ضرور لگائیں، نعرہ حیدری بھی لگانا ہو تو نعرہ حیدری اور بچیاں جو رہیں گے، بڑے بھی مارو تو سر ٹک کے مار چھڑیا کرو، اتبائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایسے ہی ہے، نعرہ حیدری بھی ہم لگا رہے ہیں، نعرہ تحقیق بھی لگائیں گے، سب یا تو اتنا لگا لو، نہیں لگاؤ پھر سارے لگا لو۔ آپ پورا لگا رہے ہیں تو بچہ کبھی اوپر سے بولتا ہے، کبھی ایک نیچے سے بھی بچے کی آواز نعرہ حیدری، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بڑوں کا بھی یہی نعرہ ہے، نعرہ حیدری، میں بھی لگا دوں نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہی ہے سنت کی علامت۔ ابھی نعرہ غوثیہ رہ گیا، نعرہ غوثیہ، ایسے نعرے لگا یہ سب نعرے ہمارے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ نعرے کبھی 1953 میں بنے ہیں، میں نے کہا 53 نہیں بنے ہیں، 53 سے پہلو جڑے جمعے سن انہوں نے یہ نعرے سکھائے۔ 53 والے بندے میں نے نہیں دیکھے وہ 53 میں پیدا ہوتا، آپ علامہ رحمۃ اللہ صاحب کو یا مولانا منور صاحب کو یا علامہ عبدالغفور صاحب کو 53 والا سمجھتے ہیں۔ 53 میں شور شام اکثر خطیب صاحب 70 میں جو فوت ہو گئے ہیں اکثر نعرے ٹھیک 53 میں بنا ہوتا تو ان کے درسوں میں نعرے لگتے ہیں۔ مولانا غلام نصیر قصوری ہاشمی نے پوری کتاب لکھی ہے جاریات کے مسئلے پر، 100 سال پہلے لکھ دی۔ حضرت قائم الحضوری کے خلیفہ ہیں قصوری شریف والوں کے، نقشبندی طریقت کے بندے ہیں، پوری کتاب اتنی موٹی لکھی ہے۔ نعرے اس طرح نہیں بنتے،
کہ جو چاہے وہ ایک نیا دادا جاری کر دو، کر بھی دو تو وہ رہتا ہے بس کوئی یہ سڑکے تھے کوئی اس سڑکے تھے. تو جو نرم مراکز سے لے کر سیلون تک لگ رہا ہو وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے، ان کو اللہ کی تائید نصیب ہوتی ہے تب لگتے ہیں. بر-اعظم پوچھتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قدرت اس کو پھیلاتی ہے نا، کسی ایک دو آدمی کو کام نہیں ہوتا. تو دیکھو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، ہم یہ نعرے سب کسی نہ کسی وجہ سے لگاتے ہیں. وجہ ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ خوارج جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں ان کے لیے صحابہ کرام بھی نعرہ لگاتے تھے، نعرہ حیدری لگاتے تھے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ خارجی ہونا بھی اسلام سے نکلنے والی بات ہے. اور روافض جب لفظی وہ زیادہ پر پردے نکالیں تو نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، کیوں کہ ان کے حق ہونے کا ان کے سچے ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ولایت کے منکر ہیں اور ایک مولوی صاحب بیچارے وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کا قدم اولیاء کی گردنوں پر نہیں ہے. پہلے مقدمہ لکھا، میں نے ملاقات میں میں نے کہا یہ بات آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی، آپ ابھی سٹاپ کر جائیں. نہیں کی، اخیر نبوت کا بھی انکار کر گیا سرکار. ہاں تو دیکھو غوث پاک اس طرح اپنے منکر کو ایسے ہی نہیں پکڑتے، اس کی ہر جگہ سے چھٹی کرا دیتے ہیں. بات شروع ہوئی تھی غوث پاک سے، ختم کہاں ہوئی؟ نبی پاک پر. یعنی غوث پاک کے قدم کا انکار کیا ہے کہ وہ بدبخت مولوی ہے مسجد پور میں، اس نے کتاب لکھی تھی کہ غوث پاک کا قدم ولیوں کے قدموں پر نہیں ہے، تو انہوں نے مقدمہ لکھ دیا. اس کا مقدمہ لکھا اور اس نے کہا ان کا موقف بھی سننے والا ہے. ملاقات نہیں، میں نے کہا آپ ہر اس قسم کی غلط بات میں قدم نہ رکھا کریں. آپ کو جب اتنی بات معلوم ہو گئی کہ پہلی دفعہ جب غوث پاک نے اپنے قدم کا اعلان فرمایا تو پہلی مرتبہ دنیا میں جو ابدال اور کتب حضرت شاہ ولی الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ نے 600 سال پہلے یہ بات لکھ دی ہے کہ جتنے بھی ابدال اور کتب دنیا میں موجود تھے وہ پابند ہیں. سب سے پہلے انہوں نے گردنیں جھکا کے کہا کہ اللہ کے سارے دوستوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت تو ایک ولی کا بھی منہ وجاہت اس کے سامنے انکار والی بات نہیں کرتے، کیونکہ اہل سنت تو شروع سے آداب والے لوگ ہیں، احترام کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ کو جب یہ پتا چلا کہ اس پر کتبوں کا، اکتاب کا اور ابدال کا اجماع ہے کہ واقعی آپ بادشاہ ہیں، تو آپ کیسے سن لیے ہو؟ پھر آپ کو جرأت ہو گئی. یہ تو ایک اللہ کا ولی بات ایک بات کر دے تو اس روایت کو بھی مان جاتے ہیں کیونکہ آداب والے لوگ ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ غوث پاک کیسے پکڑے گے اس بندے کو، یعنی پکڑ آئے گی اور کیسی آئے گی؟ مرنے سے پہلے وہ نبی پاک کی نبوت کا منکر ہوا. جو غوث پاک کے قدم کا منکر ہوا، مار کہاں پڑی کہ مرنے سے پہلے وہ سرکار کی نبوت کا منکر ہوا. میں نے کہا ہاں بالکل غوث پاک اور نبی پاک کا رابطہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مانتے تو پہلے ہی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سرکار مدینہ فرما رہے ہیں بغداد والے جو تیرا نہیں بنے گا میں بھی اسے اپنا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ ادھر سے شوشہ چھوڑ دے تو اہل سنت فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کیا عقیدہ ہوگا ہمارا. عقیدہ ہمارا واضح، امام ہمارے واضح، عقیدہ واضح، امام واضح، پیر واضح، پیر غوث پاک، امام اعظم ابو حنیفہ. علم کلام میں ہمارے امام ابو منصور ماتریدی. کوئی لہر اٹھے ادھر سے تو ادھر سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب کہ ہمارا پورا سسٹم ہے فٹ. یہ آج کا نہیں ہے، صدیوں کا ہے. ہم نیا اس سے اچھا بنانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ بعض لوگ نئے کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا سیٹ اپ ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے. ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم نئے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. بعض لوگوں کو نیو بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، نئے سبل ہوئے ہیں. کہاں ہوئے ہیں؟ کہاں پر کانٹ چھانٹ کر کے بنائے گئے ہیں. آدھے ادھر بنے ہیں، آدھے ناروے میں بنے ہیں، آدھے کینیڈا میں بنے ہیں،
آگے ان کی تراش خراش ہوئی ہے، یہ ٹوپی مصر کی پہنیں گے اور جوتی یہ اٹلی کی پہنیں گے اور کپڑے کینیڈا کے پہنیں گے اور داڑھی یہودیوں والی رکھیں گے اور یہ نیا سسٹم لائیں گے۔ میں نے کہا لعنت ہے نئے سسٹم پر، مرکزی جماعت اہل سنت نئے سسٹم کی نہیں، ابو بکر صدیق کے سسٹم کی قائم۔ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، آستانہ ریاض کیسری، آستانہ ریاض کیسری، فیضان حضرت حافظ الحدیث۔ آج لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم نئی بات کر رہے ہیں، کوٹھی نئی بڑھا رہے ہیں، کوٹھی بنائیں گے نئی، کار لیں گے نئی، کپڑے پہنے نئی۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات اٹھا کے دیکھو، فرمایا سب چیزیں نئی رکھو بے شک اور خوش ہو جاؤ کہ یہ نئی ہیں، لیکن عقیدہ نیا نہ لاؤ۔ عقیدہ وہی لاؤ جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، عقیدہ وہی رکھو جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، رکھو جو محبوب کی آل پاک اہل بیت اطہار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لباس تھوڑا ہے اوپر کا لباس، شیال تھوڑا ہے، آپ جو چاہو لیا بدل لو، آج کرسی نہیں سنبھالی ہے، ہم نے ٹوپی نہیں سنبھالی ہے، غلط ہے۔ کرسی سواؤ، اس پر کیا ہے، وہ کپڑے آپ کے، لیکن یہ ایمان تو لباس ہے دل کا، سبحان اللہ، اندر کی چیز ہے، قلب کو روشن کرنے والی چیز ہے، اور یہ وہی ہے۔ کیوں کہ ایمان میں اور کوئی نمونہ ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے، آپ دیکھو سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ کے دیکھو، ایمان میں نمونہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول روز پڑھتے ہو رہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض ولا رکوع، تو بندہ دفن ہو جائے تو اس کے لیے بھی حکم ہے بھئی ایک طرف للہ ما فی السماوات پڑھو، سب کی طرف دوسرے ابتدا سے سورہ پڑھ دو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ کیا کرنٹ ہے اس میں کہ قبر نہیں کی جائے، جیسے کہتے ہو بھئی یہ ہلکا بنا دو کہ اندر جیل نہ آئے، تو یہ ہلکا ہے سورہ بقرہ کا، یہ صرف قبر کا دائرہ ہو گیا، عذاب قبر سے بچ گیا وہ بندہ۔ اس کے اندر کیا کرنٹ ہے بتاؤ کیا ہے؟ کرنٹ یہ ہے کہ بڑی خاص آیت ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، آمن الرسول، آمن الرسول، سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی غور کیا آمن الرسول کیا ہے؟ ایمان لائے رسول، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ایمان لائے۔ کیوں کہ جیسے نور میں آپ عمر ہیں، ایمان میں بھی آپ عمر ہیں۔ جتنے لوگ ایمان اور لائے ہیں، چاہے جس کیٹیگری کے بھی ہوں، جس کلاس کے بھی ہوں، جس درجے کے بھی ہوں، جس رتبے کے بھی ہوں، سب کا مقتدا ایمان میں بھی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بات پر آمن الرسول بما انزل الیہ، اس چیز پر جو کچھ نازل کیا اللہ نے ان کی طرف، اور اللہ کے رسول ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اور والمؤمنون، جتنے بھی مومن ہیں ہر اس چیز پر اس طرح ایمان لائے جیسے اللہ کے رسول ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان میں پیروی کرتے اپنے رسول کی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب اس بات پر ایمان لائے، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ رسولوں کے رسول ہونے میں، نبیوں کے نبی ہونے میں ذاتی طور پر نفس نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے، البتہ درجات کا جو فرق ہے وہ قرآن خود بیان کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نفس نبوت نفس رسالت میں فرق نہیں کرتے۔ کیوں کہ سب سچے رسول اور سچے نبی ہیں کہ اللہ نے وہی سے ان کو سرفراز فرمایا، لیکن فضل بعضهم علی بعض، رب نے درجوں کو فرق کیا، اور سب سے بڑا درجہ اس نبی کا ہے جسے رب نے بے پردہ اپنی ذات کا دیدار کروا دیا۔
مجھے فون کر رہے تھے, مجھے فون کیا, کہنے لگے آپ تنقید کرتے ہو ہم پر کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتی 40 سال تک. میں نے کہا ہاں میں تنقید کرتا ہوں. کہنے لگے تو مجھ سے بات تو سمجھ لیتے. میں نے کہا کیوں سمجھ لیتا ہوں, یعنی اب آپ کہیں گے کہ وہ نبی نہیں تھے تو ہم مان جائیں گے. ہمارا موقف تو سنو. میں نے کہا موقف ہم نہیں سنیں گے, موقف وہ سنو جنہوں نے عقیدہ بدل لینا ہے. میں نے کہا نبی بارے بھی عقیدہ ہونا کا 14ویں صدی میں چسا بڑھانا ہے تو پھر ساڑھے پلے کی پچھلی 14 صدیوں میں نبی پر عقیدہ یہ بھی سمجھ نہیں آیا لوگوں کو. یہ کیا پاگل پن ہے کہ ہم اب نیا عقیدہ بنائیں گے کہ نبی کب سے نبی ہے. میں نے کہا ایک پرانی کر لے, یہ بیڑے ہی گزر کے ہے. 15ویں صدی میں یہ عقیدہ نیا بنایا جائے گا کہ نبی کیسی ہوتی ہے. یہ غلط ہے. جس قوم سے 15 صدیاں یہی طے نہ ہو کہ ان کے نبی کیسے نبی ہیں, وہ بھی کوئی قوم ہے. ہم یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں. کیوں؟ اس واسطے بھی تو قرآن طے کر چکا, حدیث پاک طے کر چکے. ہم نئی بات کی پڑھ گئے لو جی ہمارا موقف سنو. تو میں نے کہا موقف سنے تب تو آپ کو نبی مان رہے کہ جب نبی اللہ خود کہہ رہے میں نبی ہوں. کب کا؟ جبکہ آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سے اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہو جاتا ہے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, پچھلے سارے بولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اصل میں بات یہ ہے کہ نعرہ براہ راست میں لگاؤں آپ سے اور آپ خود لگائیں, پھر بولے گے آپ. یہ جو بیٹھی میرے نعرہ لگا رہے ہیں نا, ان کا نعرہ اثر نہیں کر رہا. میں ہمیشہ کڑیجے میں چکل سا مجمع چکڑانے داتی ہوں. سمجھا بھی جب تک پبلک خود نہیں بولتی تھی کہ بیٹھی نعرے میرے بنانا نہیں چلتی. میں اس سے بیدار لیتا ہوں کہ لوگ میری بیٹھ میں نعرے لگانے آ جائیں. اور بندگان خدا, اگر میں بات آپ کے عقیدے کی کر رہا ہوں تو بولنا بھی آپ کو پڑے گا. نہیں بول کرنا ایک نعرہ میں لے آؤں, ایک نعرہ میں گجرہ تو لے آؤں, ایک نعرہ اوکاریوں لے آؤں. وہ ہے میرے نعرہ میں قدر کرنا حبتا نیمہ مرحبا, وہ ہے نہیں دیر باخر آئے ہیں تھے. لیکن یہ بات نہیں, بات آپ کو ہی کرنی ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے خاص کر آپ سے مخاطب ہوں. مولوی صاحب سے پوچھیں گے, میں تو مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ آپ مولوی صاحب ہیں اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور حدیث بھی پکی ہے. جامع ترمذی شریف میں ہے. آپ ابو عیسیٰ ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. گل بڑی پکی ٹھکی ہے تو پرانی ہے, کمزور بھی نہیں. کسی نے پھر سنی بڑے کر دی ہو وہ یہ کہ البانی بھی اہل حدیث صحیح ہے. یعنی سب سے بڑا قصائی حدیثوں کا تو البانی ہے جو صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف کہہ دیتا ہے. بھئی البانی بھی انہوں صحیح مندہ ہے مولوی. میں نبی پاک نے پوچھے آ گیا سوڑے اور قدر نبی ہو, فرمایا میں نے تقدہ نبی ہے جو آدھا مجھے پڑھیا بھی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. سنت کی پہچان, اہل سنت کی پہچان, سنت کی پہچان, سنت کے ترجمان, اہل سنت کے ترجمان, آستانہ عالیہ بکھی شریف, آستانہ عالیہ سیال شریف. اب یہ کہتے ہیں یہ حدیث مجاز پر معمول ہے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مجاز پر معمول ہے؟ یہ آپ کا بڑا مناظر ہے, اس نے لکھا ہے. پہلے نبی آخری نبی ہے, اس نے رسالہ لکھا ہے. پہلے تو اس قسم کے رسالے لکھنے والوں کو ضرورت نہیں چاہیے کہ نبی پاک کی بات کرو اور 4 صفحے کے رسالے لکھے. یہ کیا قباحت ہے اور کیا طرف ہے. اہل سنت میں ایسی کبھی نہیں ہوئی. جس شان کی ہستی ہو اسی شان کی بات ہونی چاہیے. پہلے آخری یہ لکھ پتہ ہے اللہ کیا لکھے کہا یہ حدیث کو ان کا نبی جو ہے یہ
مجاز پر معمول ہے، مجاز پر معمول ہے۔ میں نے کہا حقیقت متعذر ہے، پاگلا تو اسامی کے مسلم ثبوتوں کو ہاتھ مارے آتے تو اصول شاشی بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت جب تک معجور نہ ہو، متروک نہ ہو، تب تک مجاز تو مراد نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نبی خود کو کہیں تو حقیقی معنی پر ہو، یحییٰ علیہ السلام کو ابھی پیدا ہونے سے پہلے حضرت زکریا کو رب کہے کہ وہ نبی ہیں، وہ حقیقی معنی پر ہو۔ یا حقیقی معنی میں کون سا تعذر ہے، کیا کمزوری ہے؟ حقیقت محجور ہے کس وجہ سے؟ تو پھر پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے اب فون زیادہ آ گئے لوگوں کو معلوم بھول گئے، قرآن مجید کے بارے کی خیال ہے؟ میں تو چپ کر جاتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بولا نہیں جاتا کسی بندے کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں، تو لوگ اب اس طرح کا براہ راست سوال کرتے ہیں قرآن مجید کی، اور جب نہ بولنے تو پتہ کیا کرتے ہیں، یہ وہ بیماری اپنے تو سوال کسی کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ دیکھو جی جس بندے کا کوئی جب آگے ہوئی چاہے خرابی، تو میں کب کنے بارے بھی چپ کیتے ہیں نا، مجھے خرابی نکل ہی آئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چپ کیتے ہی اس دعا کو مجھے پیر ڈنگے ڈنگے نظر آئے۔ اللہ بربریاں کرتا ہے، کسی بیڑے میں اس نے جھڑ جانا ہے تو قوم نو اے لئی عذاب بننا ہے۔ تو تسی تو کوئی اگر تیز دی گفتگو نیٹ سے پا دے رہے تو انہوں بھی سرے سے چاہ لیتے ہو، تو نالا برنا بربریاں میں کر رہے ہوتا ہے، تو نالا لگے جھاڑنے کی کوشش کرو، نہیں یہ چنگی بھی تھی کسی وہ چنگی بھی، چنگی ای کرے نا، چنگی بھی نہ کرے تب پکا ہوتا ہے۔ اگر چنگی بھی کی کسی لیے تجھے ہمارے کر لو چنگی، میں نے تمہارا مجبوری کس کر دی؟ اپنے دھڑے تے رہو، اپنی جماعت تے رہو، اپنے مذہب تے رہو، اپنے مسلک تے رہو، اگر چنگی بھی کرتا ہے، میں کہ چنگی بھی نہیں، چنگی ای کرے، چنگی ای کرے تو کہاں سے تے بھائیے نا؟ تو انہیں گال پھوٹ کے اٹھانا دیا گا جان، انہیں ٹھیک کر لو دیا، تو وہ 4,000 دن بھی نہیں نکالے گا۔ ابھی یہ دیکھو کیا بات کر رہی ہے، اور چلے ٹھیک نہیں، کبھی پوچھا کسی ملک میں جا کے پوچھے کہ برادر صاحب آپ تو ان کو کفر پر بھی مناظرے کرتے رہے ہو، ان کو پیچھے بات پڑھ لیں، کہاں پڑھ لیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو کفر معلوم ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ دیر کے کی کرتے رہے ہو، ہاں تو کفر پر مناظرے کرتے رہے ہو، کفر معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت اس قسم کے فصلی بٹیروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کی بات اور اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی پچھلی 14 صدیوں میں تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری لگامیں جن کے ہاتھ میں تھی وہ امام احمد اللہ بریلوی پیشانی دور سے کہو سبحان اللہ۔ کسی مسئلے میں کمزوری نہیں آنے دی، ورنہ انڈیا سے کے ہاتھ میں روٹیاں ڈبو دیتے کم کی، صبح ویلے اور تحقیق، شام ویلے اور تحقیق۔ وہ ابا جی نے کتاب منگوائی ہوتے جھوڑ مسئلہ لکھے، میں تو مارے گے تیرے ابا جی کتاباں جو کی ہوں کتاب پیسے لبے وہ کتاب لبی۔ اور کملیا یہ کسی بندے کا محتاج عقیدہ نہیں، 14 صدیوں سے اس کے امام اپنے کتب، سارے کتب اب نئے امام بنے گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین علی مقام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی نقی، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام حسن عسکری، وہ جنہے گزرے نظر آنے تو حضور کے تم تک کا کیا قرب قیامت سے میرا آبادہ ہونا آج محمد باقی بڑی حضرت اللہ آوے نہیں ہویا نبی نہیں ہوتا ہوئے سر سنوکڑے نہیں لوڑ کے اتنا پختہ سسٹم ہو جن کا ان کو کیا ضرورت ہے کہ قدم جلمہ کریں ان کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے امام دیکھ لو، یہ تصوف کے امام ہیں، کتب الاقطاب ہیں یہ جن کے نام ابھی بتائیں، جو دیکھنا چاہے تو فائز ناشیہ میں دیکھیں شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرما رہے ہیں، یہ سارے کتب الاقطاب ہیں اور صوفیاء کے امام ہیں، اور ہر شجرے میں بطور پیر ان کا نام درج ہے۔ قادریہ طریقت کا پڑھ لو، چشتیہ طریقت کا پڑھ لو، نقشبندی طریقت کا پڑھ لو، سب میں امام جعفر صادق پیر ہیں۔ نقشبندی شجرہ پڑھو اس میں بھی امام جعفر صادق پیر ہے، قادری شجرہ پڑھو اس میں بھی آپ پیر ہے، چشتی شجرہ پڑھو اس میں بھی آپ پیر ہے، سہروردی شجرہ پڑھو اس میں بھی آپ پیر ہے۔
سکتی ہے. ولایت کا ہر رستہ ائمہ اہل بیت کے دروازے سے جاتا ہے. کوئی ایک طریقت بھی ایسی نہیں جس میں ان کا نام نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فقہ میں ہمارے امام ایک نہیں چار. تھوڑے پئی ایک منگیا چار لبڑ اتنے بڑی تھوڑے پئی. امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل فقہ میں ہمارے امام ہیں. اللہ اکبر. سلاسل میں ہمارے امام، اولیاء اللہ میں تصوف آ کے انہوں نے آکھا امام تو پھر سلاسل میں تقریباً مطلب وہ بنیاد ہے، مکتب نہیں. وہ ہر مکتب کی بنیاد ہے، لیکن صوفیاء نے جو مکتب بڑے انہوں نے پیشوا حضور غوث الثقلین وغیث القرنین شہنشاہ بغداد سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسین حضرت غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن اجمیری حضرت سید الاولیاء خواجہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند